اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو ہمارے ساتھ آڈینس موجود ہے، جو ہمارے نوجوان طلباء و طالبات ہیں، جو فیوچر ہے پاکستان کا، ان کی طرف ہم جائیں گے اور ان کے سوالات ہیں اور ہمارے ساتھ جو پینلسٹ بیٹھے ہیں ان سے وہ سوال پوچھیں گے اور ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں اس ایشو کو لے کر، اور بہتر ہے کہ وہ ان کے ذہنوں میں کیا سوچ ہے اس پرٹیکولر ایشو کو لے کر وہ بھی ذرا سامنے آ جائے گی کھل کے۔ تو ذرا چلتے ہیں اپنے نوجوانوں کی طرف، اپنے جو ہمارے آڈینس موجود ہیں ان کی طرف، ان کے سوال شامل کرتے ہیں۔ جی تو کون کون سوال کرنا چاہتا ہے ذرا آپ ہاتھ اٹھا لیں۔ اس سائڈ چلتے ہیں جی، سیکنڈ رو میں جی مائک دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ چائنا کے اندر انہوں نے اپنی ہیومن جو مین پاور کو اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا۔ سنس دا ٹاپک از پاپولیشن اسٹیبلائزیشن اینڈ مینجمنٹ، لیکن میرا سوال ہے میم شیری سخن سے، میم شبانہ سے، کہ کیا پاکستان کی جو آلریڈی ایک ٹکنگ بام بن چکا ہے تو کیا ہم لوگ اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکے؟ جی بیٹے تھینک یو ویری مچ، بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا کویشچن بیٹا آپ نے کیا۔ اب اور مجھے خوشی ہے کہ بہت انگیجنگ یہ ہماری آڈینس ہے اور اچھا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ نے جس کنٹری کی مثال دی ہے بالکل بہت اچھی مثال دی ہے۔ اب میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسیز، جیسے میڈم نے کہا ہے کہ پالیسیز بنتی ہیں اور پھر امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو مسائل رہے ہیں، ایک تو گورنمنٹ کی اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کیا تھا کہ کنٹینیوس پروگرام ہے وہ چلتا ہے، ایک گورنمنٹ ہے وہ عرصہ دراز تک، اکثر ملکوں میں یہی ہے کہ بڑے لمبے لمبے عرصے تک ٹینیور گزرے ہیں۔ اب ہمارے ہاں اس وقت یہ ہے کہ جو میں چونکہ خود ایک سوشل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میرا ایک سبجیکٹ ہے، اور میں اس چیز پہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں اب جو اس وقت ہماری یوتھ ہے اس کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اویئرنیس بہت ضروری ہے پرابلمز کی۔ انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، آپ سارا دن سکرول کرتے ہیں، ساری وقت آپ کے ہاتھ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے اور کہاں نہیں ہے، اور پھر جب آپ پڑھے لکھے جو طالب علم ہیں ان کا یہ ایک فرض ہے کہ وہ ایک بات سنیں تو اس کو اپنے پیئر گروپ میں اپنے ارد گرد اس کو پھیلائیں، بیکاز اگر ہم یہ سمجھ لیں گے نا بیٹا، میں عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اب ایک گھر تک کی بات نہیں رہ گئی ہے۔ جیسے آپ کووڈ میں دیکھ لیں، کووڈ سے وہ لوگ بھی متاثر ہوئے جو امیر تھے، جو وہ بھی متاثر ہوئے جو غریب تھے، حتیٰ کہ جو نیوزی لینڈ ہے جو بالکل دنیا سے کٹا ہوا تھا حتیٰ کہ وہ بھی متاثر ہو گیا۔ تو یہ جو پاپولیشن کا بومب اس وقت آپ تو کہہ رہے ہیں نا پھٹنے والا ہے، میں کہہ رہی ہوں پھٹ چکا ہے۔ آپ سڑکوں پہ جائیں، آپ کہیں پہ بھی جائیں، اور جو میڈم نے بات کی ہے اٹ از بالکل یہ صحیح ہے کہ یہ جتنا بھی اس وقت انوائرمنٹل ایشوز ہیں یہ بھی صرف اسی لیے ہے، کتنی زیادہ ہم اس وقت گیس یوز، وہ انجن ہمارے یوز ہو رہے ہیں، فیول بہت زیادہ ہم اس کو جلا کے انرجی کی نیڈز پوری کر رہے ہیں ملک کی، اور اس سے ہمارے جو ہیں پہاڑوں کے اوپر برف جو تھی وہ پگھل گئی ہے، انوائرمنٹ پورا تباہ ہو گیا ہے، سڑکوں کے یہ جیسے سر نے بتایا کہ درخت کاٹ کاٹ کے ہم نے گھر بنا لیے ہیں۔ تو میرا مقصد ہے کہ اب یہ صرف آپ اگر یہ آپ چھوڑ دو نا گے نا کہ گورنمنٹ آئے اور یہ حل کر دے، گورنمنٹ اکیلا نہیں کر سکتی ہے، اور گورنمنٹ کی جو نئی پالیسی ہے اس میں بھی یہی ہے، یوتھ کو بہترین انگیج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یوتھ خود سے ایک مہم چلائیں۔ ڈاکٹر یاسمین کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے چونکہ چائنا سے متعلق کیا تو میں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی چائنا کی، جو کہ انتہائی اوور پاپولس تھا کئی سالوں پہلے، لیکن چائنا کی جو ون چائلڈ پالیسی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے گلوبل، بیکاز وہ رائٹ بیسڈ نہیں ہے، اور اس میں بڑا کوڈشن تھا، اس میں بڑی زبردستی تھی۔ انہوں نے اس وقت کیا، ان کو لگا کہ یہی پالیسی ہے، لیکن جن کنٹریز نے، ویتنام ہے، چائنا ہے، اور پھر انڈیا نے بھی کیا تھا کہ آپ بغیر بتائے جو ہے وہ کانٹرسیپٹیو میتھڈز دے رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، بیکاز ہم سب نے گلوبل کمٹمنٹ کی ہے رائٹ بیسڈ اپروچ کے، کہ ایک عورت اور ایک کپل کا حق ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چائنا والی پالیسی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو بہت پاپولیشن تو اپنی انہوں نے کنٹرول کر لی، اور ہم پاپولیشن کنٹرول کا لفظ بھی اس لیے اب استعمال نہیں کرتے بیکاز کنٹرول سے آپ فوراً چائنا پالیسی کی طرف جاتے ہیں، جب بھی ہم مینجمنٹ کہتے ہیں۔ وہ جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ از آنسر ٹو مینی تھنگس جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن اس کا راؤٹ جو لیا تھا چائنا نے وہ ہم نہیں دے سکتے۔ شبانہ فیاض صاحبہ جی بالکل ٹھیک کہا ہے رخسار نے۔ چائنا کی ایک اور بھی ڈائنامکس ہے، ان کی ایک تو ون چائلڈ پالیسی تھی جو کہ ریجیکٹ، اور جب جنہوں نے لوگوں نے بچے پھر بھی پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک فائن رکھ دیا
کہ اگر آپ وہ فائن دیں گے the people were not willing جیسے آپ نے کہا. لیکن چائنا کا جو سب سے اچھا ہوا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کیے, اور وہ جو اس طرح کے نہیں تھے کہ ہائی ٹیک آپ ایئر پلین اور وہ بنائیں, سوئی پہلے انہوں نے شروع کی, پھر اس کی چھوٹی مشین بنانی, پھر جو ان کا ریپلیکاز ہیں, کیسٹس ہیں, ڈی وی ڈیز ہیں, اس طرح میں انہوں نے ہر بندے کو جیسے سمز بنانا اس کو اسے استعمال کیا. اس کی وجہ سے وہ جو پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے اسے چینلائز کیا. اور دوسرا چائنا کی ایک اور بھی ہے کہ ان کی پرمٹس ہیں ٹو انٹر دا سٹی اینڈ ورک ان دا سٹی, دیٹ از ویری اوپریسو ایز ویل. لیکن لوگ ادھر کیا ہیں, دے وانٹ ٹو ایکسیل ان اکنامکس. اب کسی بھی چائنیز سے بات کریں, وہ سب سے پہلے بچوں کا نہیں, وہ پوچھتے ہیں کتنا کماتے ہیں. دے آر ویری فائنینس بیسڈ. ان کے دماغ میں یہ سائیکی ہے دیٹ یو یور سیلف از این انجن آف گروتھ. جہاں پینلٹیز کی بات ہو رہی تھی چائنا کی, تو کچھ انسینٹیوز بھی ہیں. جس طرح سنگاپور کی ہم بات کریں تو وہاں ایک بچے پہ ٹیکس انسینٹیو ہے آپ کو, 3 اگر آپ کے ہو تو وہاں پہ پھر وہ ٹیکس زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح کی پالیسیز بھی ہیں دنیا کے اندر جن پہ ہو سکتا ہے. اور چائنا بھی ہے کہ وہ بڑی معیشت ہے, انہوں نے لوگوں کو جو ایک بڑی پاپولیشن تھی اسے انگیج کر لیا. تو ہمارے پاس جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 2.3 پہ ہم کھڑے ہیں, تو بڑی مشکل سے گزارا چل رہا ہے. اتنی بڑی پاپولیشن کو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جی نیکسٹ کویشچن پلیز. السلام علیکم, مائی نیم از امامہ خان. میم شیریں, آپ نے بات کی کہ کمیونٹی کی طرف سے ریزسٹنس ہے اور عورتوں کی ایجوکیشن پہ کام چل رہا ہے, وچ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. بٹ آئی تھنک لیونگ ان اے پیٹریارکل سوسائٹی, پاکستان میں مین آر دا ڈیسیجن میکرز, سو دے شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دس ڈسکشن. اینڈ I think even if women are educated and they are aware, at the end of the day, a man's will is more important in a country like Pakistan. So what is being done and what should be done? Thank you. آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور اس میں ڈیسیجن میکر جو ہے وہ موسٹلی آدمی سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ عورت کو تعلیم دیں اور عورت کو اویئرنیس دیں, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا امپاور کریں کہ ایک نالج بیسڈ سوسائٹی ہو. جس آدمی کے پاس بھی نالج ہوگی نا, ایجوکیشن ہی ہر چیز کا جو ہے وہ ایک سلیوشن ہے. اور جو بیہیویئر چینج ہے وہ اسی طرح سے آتی ہے, اٹس اے سلو پروسیس, لیکن اس کے ٹریگرز ہیں. اور اس کے ٹریگر میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایجوکیشن کو عام کریں. جب آپ کی ایجوکیشن ہوگی, عورتیں زیادہ امپاورڈ ہوں گی تو وہ ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لے سکیں گی. دوسری جو بیہیویئر چینج ہے وہ یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیٹے کی خواہش میں لوگ جو ہیں وہ 8 بیٹیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ اگر دیکھیں تو ڈیٹا اس چیز کو بتاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس وقت زیادہ مینیجیریل پوسٹ پہ ہیں, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ہیں, سامنے آ رہی ہیں. یونیورسٹیز میں تعداد لڑکیوں کی زیادہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ لڑکی جو ہے وہ معاشرے کے لیے اتنی مفید نہیں ہے جتنا لڑکا ہے. تو یہ جو ہے یہ سوچ جو ہے یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ لوگ ہی ہیں جو یونیورسٹیز سے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, اور جیسے میڈم نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے شاید ٹاپ کلاس پہ ہی جانا ہے, اور اگر ہم کوئی جاب چھوٹی نہیں ہے, کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے, شادیوں کے اوپر اتنا خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے, فوتگیوں پہ اتنا خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ لوگوں کو, یوتھ کو, آپ کو ٹارچ بیئرر بننا ہے, آپ کو لیڈ لینی ہے. اور باہر یہی ہوا ہے. 100 سال پہلے وہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے, لیکن پڑھائی نے فرق ڈالا. طلباء طالبات سے یہ گزارش کروں گا کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش بھی کی کہ ہم مدینہ منورہ میں شہر میں رہائش اختیار کریں. تو حدیث میں آتا ہے, آقا نے ارشاد فرمایا, نہیں آپ دیہات کو بھی اوپر لے کر آؤ, شہر میں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں. اس سے آقا کا یہ اشارہ تھا کہ جیسے شہر میں سہولیات ہے, شہر میں پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے ہیں, تو ایسے دیہات میں بھی ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے. اور ایک یہ کہ آپ نوجوان لوگ ہیں اور آپ لوگوں کو لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارا مستقبل ہو, فیوچر ہو. آپ یقین جانیے کہ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے کہ یا کوئی بھی کام آپ سوسائٹی کا لے لیں, اس کو ہم منصوبہ بندی سے نہیں کرتے. مجھے آپ بتائیے گا, یہ کرسیاں آپ نے منصوبہ بندی سے نہیں رکھی, یہاں ہمیں آپ نے منصوبہ بندی سے نہیں بٹھایا, یہ میڈیا والے منصوبہ بندی سے 2-3 دن سے یہ پروگرام اس کے لیے نہیں کر رہے. تو خدا کے لیے اس کام کے لیے بھی سوچا جائے. اور حکومتوں سے تو گلہ ہے, لیکن انفرادی طور پر بھی نا میں اور آپ بھی, یعنی اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں.
منبر اور محراب سے بھی اس کا ایک کردار ادا کیا جائے، معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس میں ایک کردار ادا کرے. ہمارے کارپوریشن کے بھی وہ آفیسر رہے، پھر وہ ڈی جی رہے پنجاب کے، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، محترم سدوزئی صاحب. آپ یقین جانیں ان کو کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ان بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پڑھایا. تو ڈاکٹر قاضی صاحبہ وہ فرماتے ہیں کہ میری وہ بیٹیوں نے مجھے وہ سہولت دے رکھی ہے کہ جو سہولت جو ہے میں جب ایک آفیسر تھا، ڈی جی تھا، اس وقت چونکہ وہ لوگ میرے لیے حج کا پروگرام وہ بچیاں کر لیتی ہے، عمرے کا وہ بچیاں پروگرام کر لیتی ہے، بہترین ہوٹل کا. بہت خوب. جی بیٹا آپ. السلام علیکم، میرا نام حق نواز ہے اور میں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں 3rd سیمسٹر کا. میرا سوال میڈم سے، میڈم شبانہ سے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور آگے ریسورسز بھی کم ہیں، جیسا کہ آج کا شو اسی سے ریلیٹڈ چل رہا ہے. اور ٹیکنگ بوم لکھا ہوا ہے آگے. یوتھ کو کیسے کنونس کریں گے؟ آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں موجودہ حکومت کے پاس؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اتنی انسیکیورٹی اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بھی بات آپ نے کی، تو ایک ہمارے اندر اسپیشلی یوتھ کے اندر تو ایک ٹرسٹ نہیں ہے اپنی گورنمنٹ کے اوپر اور اپنے انسٹیٹیوشن کے اوپر. تو اس کو آپ دوبارہ کیسے اس کو ری ارینج کریں گے اور دوبارہ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہیں اور کیا پالیسیز ہیں؟ ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو پاپولیشن کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ہے کنٹری چائنا، یو ایس اے اور انڈیا چائنا جو ہمارا کمپٹیشن چل رہا ہے وہ بیسیکلی ہیومن ریسورس کمپٹیشن ہے کہ انڈیا جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. تو پاکستان کو کیا اس چیز پہ جب ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی، ہم نے پاپولیشن کنٹرول سے سٹارٹ کی، ہمارا فوکس اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پاپولیشن کو، یوتھ کو کیسے کیپٹلائز کیا جائے اور کس طرح کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ ان کی نیڈس کو جانتے ہوئے ان کی کیا ایجوکیشنل نیڈز ہیں. جیسے کہ ایجوکیشن کی بات ہوئی، ہم ووکیشنل ایجوکیشن کو، پاکستان کا جو ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے وہ فارمل انفراسٹرکچر دیٹ کین ناٹ ہیلپ، کیونکہ ہماری 62% ایجوکیشن پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز سے ہے اور ہمارا اسکل فورس جو ہے وہ رورل ہے. ہمیں وہ اسکلس چاہیے جو ووکیشنل ایجوکیشنز میں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا اس ڈائریکشن میں آر وی گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ آر وی ٹیکنگ دا رائٹ اسٹیپس؟ تھینک یو. جی میں آپ کا بھی تھوڑا سا، چونکہ آپ نے ڈیسیشن میکنگ کی بات کی اور پیٹریارکی کی. دیکھیے پاور ڈائنامکس کو چینج کرنا بھی آپ سب کا کام ہے، اور چینج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ون گوز اپ اینڈ ادر ون گوز ڈاؤن. جو ہمارا پیٹریارکی ہے اس میں کافی وہ ہے، مطلب یہ کہ ہاؤ ڈو وی ہیو اے بیلنس ایکویشن، سو دا ویمن آر ایکولی ریگارڈیڈ. تو آئی تھنک اس میں آپ سب کا رول ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ جوائنٹ ڈیسیشن میکنگ ہو، چاہے وہ کسی بھی بارے میں ہو. تو اس میں ہمیں یہ ری انفورس نہیں کرنا جی مین ہی ڈیسیشن میکر ہیں، مین ہی ڈیسیشنس لیں گے، دس ول ناٹ گو آن فار سینچریز. یو ہیو ٹو چینج دیٹ. آپ کی میں اس پہ آؤں گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی، کنٹرول کا لفظ ہم نے کمپلیٹلی ہٹا دیا ہے. اس لیے ہٹا دیا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں بہت بڑا ایک اسٹگما اٹیچ ہے. لیکن میں آپ کی اس بات سے قطعی اتفاق کرتی ہوں کہ آپ جب جو میں نے کہا تھا کہ آپ انویسٹ کریں نا. چائنا اور انڈیا کا نمبر گیم کیوں آ گئے؟ انہوں نے ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کی ہے. ان کا ایک جو شہری ہے اس کو انہوں نے ایجوکیشن دی ہے، اسکلس دی ہیں، وہ کہیں بھی جاتا ہے وہ اپنی مارکیٹ کریٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا ہے، ہم نہیں بیلنس کر پا رہے ہیں. ہماری جو بے ہنگم پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی. اور ایک بات یاد رکھیں، 2.5 کروڑ بچہ آج بھی اسکولوں سے باہر ہے. انڈیا پاکستان اور انڈیا اور چائنا بے شک نمبر 1 اور 2 ہیں، لیکن ان کا گروتھ ریٹ بہت نیچے جا چکا ہے. آگے جا کے وہ نیچے چلے جائے گی، ہم اوپر چلے جا رہے ہیں اور ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی. سو دا ڈیزاسٹر ان ویٹنگ از فار اس. بیٹا نیشنل سیکیورٹی میں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جیسے ہم بڑے ہوئے تو بہت رجیمز ہم نے دیکھے، ان میں مارشل آرٹس بھی دیکھے، بھٹو صاحب کی بھی دیکھی، بعد میں بھی دیکھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے پولرائزیشن جو ہے، لیونگ اسائڈ کون سی پارٹی پاور میں ہے یا نہیں ہے، ہم کنسٹرکٹیو رول ہونا چاہیے آپ لوگوں کا. ہم لوگ اتنا چارج ہو گئے ہیں سوشل میڈیا سے، پولیٹیکل اس سے انسٹیبلٹی کی طرف، جو کہ میں یوتھ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز آپ اپنی سوچ تو ڈیولپ کریں نا. آپ 4 فیڈز دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. تو اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کین بی یوزڈ ایز این ایکسکیوز ٹو ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ پاپولیشن کنٹرول مینجمنٹ اینڈ ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئٹہ میں واقعی چینج چاہیے. میں بلوچستان میرا سب سے فیوریٹ علاقہ ہے، میں وہاں جاتی ہوں. جب آپ شروع کی ان کی ڈیولپمنٹ بہت ویک ہے تو ہمیشہ انہیں کہتی ہوں، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، میں کہتی ہوں بیٹا آپ نے کبھی یہ پوچھا کہ آپ کے سرداروں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ وہ بھی تو رائلٹی لیتے ہیں. آئی ہیو ویری گڈ فرینڈس فرام دیم ایز ویل. میں نے کہا آپ کر کے باہر چلے گئے. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اربن یوتھ کر رہا ہے. دے وانٹ اے چینج. کیوں؟ ان کا حق ہے.
اور وہ سوشل ڈیولپمنٹ از دا آنسر کہ اگر آپ بچوں میں لوگوں میں انویسٹ نہیں کریں گے آپ نہیں پروونس کو لے سکتے سر. ایگزیکٹلی. جی آپ سوال کیجیے. میرا نام حمزہ لطیف ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹکس اور آئی آر کا. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے پالیسی میکنگ اور اس کی بات کی تو آپ کو پتہ ہو کہ NFC کا شیئر جو ہے وہ 82% جو ہے وہ صرف اور صرف پاپولیشن کی بیس پہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 10% جو ہے پولٹری کے بیس پہ جا رہا ہے, 3% جو ہے وہ ریونیو جنریشن اور 5% جو ہے آپ کا بیکورڈنیس کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں جو ریونیو اسٹیٹ یا فیڈریشن کی طرف سے ملے گا وہ پاپولیشن کی بیس پہ ملنا ہے ہمیں, تو وہ کیوں کر اس سائٹ پہ توجہ دیں گے کہ 82% پہ آپ کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے؟ آپ یہ واحد شاید ملک ہے جس میں اس چیز کے اوپر ریس ہوتی ہے کہ جس کی پاپولیشن زیادہ ہوگی اس کو اتنا زیادہ ریونیو یا اتنے زیادہ ریسورسز ملیں گے. تو اس کے اوپر آپ ڈاکٹر شبانہ اور شیریں صاحبہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کائنڈلی ایک سوال اور بھی دے دیتے ہیں. آپ. میرا نام عروج ہے اور اسٹڈیز 8 سیمسٹر. میم نے بات کی, میم شیریں نے اس پہ کمیونٹی اویئرنیس اور ڈیولپمنٹ کی. تو ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کانٹرسیپٹیوز یوز کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے, تو لیکن ہمارے ملک میں آلموسٹ ایک اسٹڈی کے مطابق 54% پریگنینسیز ان پلانڈ ہوتی ہیں, ان میں سے 48% جاتی ہیں ایبارشن کی طرف, اور وہ بھی جو ایبارشن ہوتا ہے وہ ان سیف سیٹنگز میں ہوتا ہے. تو میرا کوشچن میم شیریں سے بھی ہے اور سر سے بھی ہے کہ پاکستان کی ایک تو لیگل پوزیشن ایبارشن پہ کیا ہے اور پھر ریلیجس ٹیک کیا ہے اس چیز پہ. تھینک یو. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں اس کی طرف آنے ہی والی تھی کہ ہمارے ہاں جو سروے بتاتے ہیں ہر عورت کے کچھ جو ہوتا ہے کہ اس کے 2 بچے زیادہ ہوتے ہیں جتنے وہ چاہتی تھی, تو اگر وہ 2 بچے ہی وہ مینیج کر پاتی تو کتنا ہو سکتا. دوسرا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, انمیٹ نیڈ بہت ہائی ہے. تو ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے پھر وہ ابارشن کی طرف جاتی ہے بیکاز وہ کانٹرسیپٹیو نہیں یوز کر رہی ہے, اور ابارشن بھی اگر وہ سیف نہیں ہوتے. جو لیگل پوزیشن ہے پاکستان کی وہ بہت ریسٹرکٹیو نہیں ہے, وہ یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر عورت کی کنڈیشن اس کو الاؤ نہیں کر رہی ہے, اور مطلب ویل بینگ کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں مینٹل حالت بھی ہو سکتی ہے, اس کی سائیکلوجیکل بھی ہو سکتی ہے, ان پلانڈ پریگنینسی ہے, تو اٹ ڈپینڈس کہ اس کو کس طرح آپ لیتے ہیں اور کرتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کا موجود ہے. لیکن چونکہ پبلک سیکٹر میں شیریں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, پوسٹ ابارشن کیئر تو ہے, ابارشن جو ہے وہ نہیں ہے, سیف ابارشن نہیں ہے, پوسٹ ابارشن ہے, تو وہ جو ہے وہ ایک گیپ ضرور آ جاتا ہے. لیکن اب چونکہ اتنے ایکسیسیبل ہیں میڈیکیشن تو وہ ہو جاتی ہے. دوسرا میں ذرا NFC والا بھی کوئکلی کہہ دوں بیکاز یہ ہمارا مین ایجنڈا پوائنٹ تھا. آپ نے جو بہت ہی اچھا سوال پوچھا, اگر آپ وہ خیر خواہ کی پولیٹیکل کیمپین نکال کے دیکھیں جو کہ الیکشن سے پہلے ہوئی اور الیکشن کے بعد ہوئی, اس میں ہمارا جو مین ایڈوکیسی پوائنٹ تھا کہ آپ پاپولیشن بیس پہ ریسورسز کا ختم کریں. بیکاز جب NFC ایوارڈ شروع ہوا تو بلوچستان نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم پاپولیشن کم کریں, PWD بند کر دو, پنجاب ویسے ہی سب کچھ لے جاتا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے پھر ان سے کہا سیکرٹری صاحب سے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پاپولیشن آپ کی بہت کم ہے لیکن سب سے زیادہ عورتیں آپ کے صوبے میں مر رہی ہیں, مورٹیلٹی ہائی. تو یو ہیو ٹو پریزنٹ آئرنی یہ ہے کہ جو پاپولیشن کا سبجیکٹ ہے آپ نے ڈیولپ کر کے صوبوں کو دے دیا ہے, وہ کیوں اپنی پاپولیشن کم کریں گے جب انہیں NFC میں شیئر ہی پاپولیشن کی بیسس پہ ملے گا. یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا, آپ اس کو فریز کر دیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں جو انڈیا نے بہت پہلے کیا ہے, ورنہ انڈیا میں بھی یہ بہت بے ہنگم ہو جاتا ڈسٹریبیوشن. ہم نے مثالیں بھی دی ہیں اور سب نے ڈالا بھی ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے. اب وہی بات جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ کام ہو سکے. مفتی صاحب کوئکلی اس پہ رسپونڈ کیجیے. میں محترم کہ دیکھیے ہر چیز کا ایک متبادل ہے, عورت کی صحت کی طرف بھی آپ آ جائیں. آپ پہلا جو بچہ دنیا میں آ چکا ہے اس کی صحت کی طرف بھی آ جائیں. کئی مرتبہ ایسا ہے کہ معاشی طور پر وہ گھرانہ کمزور ہے, اس تناظر میں بھی آپ آ جائیں. تو یہ اسلام ایسا خوبصورت مذہب اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, یذکرون اللہ قیاما تو قعوداً وہ بیٹھ کر پڑھ لے, وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو علی جنوبہم وہ کروٹ کے بل پڑھ لے. مطلب اسی طریقے سے ہر چیز کا ایک متبادل میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. صرف یہ سوچ لینا کہ آبادی زیادہ ہے تو ہمیں مراعات اور یہ چیزیں زیادہ ملے گی. اگر سیاسی سطح پر یہ سوچا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور اگر انفرادی طور پر یہ سوچا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے.
باقی یہ سوچیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے خیال اپنے میں اب حصے اس سے کی باہر شمع نکل جلانی آئے۔ ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، NFC ایوارڈ کی آپ نے بات کی تھا، بالکل یہ NFC ایوارڈ کو بہت پولیٹیسائز ہو گیا اور اس پہ رول آف لیڈرز بہت، اور اس میں یہ دیکھیں لوگوں کو غلط بتایا گیا، اس میں کچھ بلوچستان کے لیڈرز کا بھی ہاتھ ہے، کچھ اسی طرح جیسے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے، ابھی آپ دیکھیں نا واٹر سکیرسٹی اگر بن جاتا تو وہ ایک پولیٹیسائزڈ ہو گیا مسئلہ اور ایک انا کا مسئلہ بنا لیا گیا۔ اب اسی طرح ہے کہ پنجاب سے گندم زیادہ آتی ہے تو کہتے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر ہمیں دے نہیں رہے، سو وی آر بینگ وکٹمائزڈ، تو اس لیے یہ جو ہے نا پالیٹکس کے حصے میں آیا۔ ایکچولی مجھے یہ لگتا ہے نا کہ ہمارے ہاں نیشنل انٹیگریشن بہت بڑا چیلنج ہے۔ جو بلوچستان پاپولیشن کے بارے میں سوچتا ہے وہ پنجاب ڈیفرنٹ سوچتا ہے۔ وہ کیوں سوچتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں ہر زاویے سے پروونس کی نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے اور پھر ہم ڈائیورسٹی میں ہی خوبصورتی ہے، تو اس میں NFC کا آنا چاہیے۔ میرا سوال قاضی صاحبہ سے تھا، وٹنس دس کامن پیٹرن ڈیورنگ ڈیموگرافک اسٹڈیز کہ جب آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی نوعیت کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو وہ نیچر پہ اس طرح کا اثر ڈالتے ہیں، ایک 20 یا 30 سال کے عرصے کے بعد بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یوتھ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ہیومن ریسورسز پہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر ہم اس طرح کے کوئی بھی اقدامات اٹھاتے ہیں تو وہ پاکستان کو زیادہ ایلڈرلی ایج پیپل کمیونٹی کی طرف کمپیل نہیں کرے گا، اور دوسرا کہ ایک تو وہ بڑھتی آبادی کی ہے جس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی سٹیپس لے رہے ہیں، جو آلریڈی بڑھ چکی ہے اس کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ دو سوال اور لے لیتے ہیں۔ My name is Zain and I am from Sociology Department. My question is directed to Dr. Shabana Fayaz. High population and low resources mean that some poor and vulnerable youth resort to youth violence to protect the agenda of political, business and other classes, protect the vested interests of these groups. How much do you agree with this statement? Thank you. تو میم آپ نے جیسے کہا کہ یوتھ کو بتائیں اس بارے میں کہ کیسے آپ لوگ پاپولیشن پر سارا آ کے اسٹیبلائز کیسے کرنا ہے، تو ان ولیج ایریاز فیملی پلاننگ جو بات کی جاتی ہے اس پہ تو وہ بہت ویک ہے، اور اس میں کلچرل سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں، ریلیجیس سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں، لوگ اس کو ان سے لنک کر دیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو کیا میئرز لینے چاہیے کہ ولیج ایریاز میں وہ کام کریں، اسپیشلی فیملی پلاننگ سروسز میں؟ ہم لوگ جو ہے نا بحیثیت قوم، بار بار میں بات کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے بیہیویئر میں ایک تبدیلی لانی ہے، ہمیں پرفارم کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے بچے ہیں جو باہر کے ملکوں میں جا کے برتن بھی دھوتے ہیں، میرے اپنے بچے دھو رہے ہیں، وہاں پہ باتھ روم بھی سویپ کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہاں پہ وہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہی لوگ جب گورنمنٹ کے اداروں میں آتے ہیں پرفارم نہیں کرنا چاہتے۔ جو بیٹی نے بات کی ہے گاؤں کی سطح پہ بھی ہمارے سینٹرز موجود ہیں، لیکن اصل وہی ہے، یہ جو کلچرل نارمز ہیں یہ ہم نے چینج کرنی ہے۔ دیکھیں ہمارے مطلب میں کوئی اتنی بھی پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ہمارے زمانے میں ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سامنے یہ موبائل فون لے کے یا ٹیلی فون کے اوپر 2-2 گھنٹے باتیں نہیں کرتے تھے۔ ابھی کیا ہے، ہر فیملی میں بوڑھا ہے، جوان ہے، نارم چینج ہوئی نا، ٹھیک ہے، ہر بچی کے پاس فون ہے۔ میں نے دیکھا ہے گاؤں میں بھی میں جاتی ہوں، میں بہت زیادہ گاؤں میں جاتی ہوں، کھیتوں میں بیٹھے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، عورتیں وہ جو ہوتی ہے نا کٹائی کرتے ہوئے سب، ٹھیک ہے، نارم چینج ہوئی نا۔ بیٹی نے بات کی تھی ڈیسیژن میکنگ کی، تو جب اس طرح کے ڈیسیژنز آپ نے لینے ہیں تو آپ آزاد ہو۔ تو جب آپ نے فیملی پلاننگ کا اپنے آپ کو امپروو کرنے کا، دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے خود اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو چینج کرنا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہ جو نیگیٹو گروتھ ہو جاتی ہے اس میں ایلڈرلی پاپولیشن ہو جاتی ہے، یہ جب ہوتا ہے جب آج سے 50-80 سال بعد اگر ہمارے یہاں ون چائلڈ بچے خود اپنی مرضی سے کپل سوچیں، جو کہ ہمیں ماڈرن کنٹریز میں دکھ رہا ہے، جب لڑکیاں پڑھ لکھ لیتی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ نیگیٹو گروتھ ہو جاتی ہے اور وہ، لیکن ابھی پاکستان میں تو عورتیں بچے پیدا کرنے میں مر رہی ہیں۔ پہلے آپ اس کو تو روکیں نا، پہلے آپ اس کا تو سوچیں، جو آپ کی امیڈیٹ پرابلمس ہیں آپ اس کا سولوشن سوچیں۔ اور یقینی طور پر یہ جو پاپولیشن مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے اسے آپ آئسولیشن میں کبھی نہیں دیکھ سکتے، اس کے ساتھ جڑے ہیں بہت سارے اس کے سبجیکٹ۔ مثلا اگر آپ تعلیم ہی اگر آپ خواتین کی بڑھا دیں تو اس سے بھی یہ معاملہ جو ہے انڈائریکٹلی آپ کا جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔